میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس پاکستان کو اگر چینج کرنا ہے نا تو کچھ ایریاز پر آپ کو جہاد اناؤنس کرنا پڑے. آپ نے پاور میں آنا ہے تو دو رستے ہیں, یا تو عوام کی طاقت سے آئیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے آئیں. How was that for your family? زیادہ تر جو ہماری اپنی فیملی تھی وہ اگینسٹ تھی ہمارے پالیٹکس میں جانے سے. ایک سال میں how difficult has it been? میں کہتا ہوں بی لائک محمد زبیر. میں اس وقت غلط کو غلط کہتا تھا اور آج بھی غلط کو غلط کہہ رہا ہوں, بیکاز اگر میں کوئی چینج لا سکتا ہوں وہ آج کی بات کو کرٹیسائز کر کے لا سکتا ہوں. You have to compare yourself with what's better. You have to compete for the best. اور قومیں بھی ایز اے ہال وہی آگے جاتی ہیں جو اچیومنٹ پر فخر کریں. اگر 40,000 سے 93,000 اسٹاک ایکسچینج پہنچ گئی ہے اور لوگوں نے دبا کے پیسے بنائے ہیں تو امیروں نے ہی بنائے نا. مجھے تو روٹی نہیں مل رہی دو وقت کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل پاکستانیز, اور ہمیں ایک دوسرے کو پولیٹیکل رائول ٹریٹ کرنا چاہیے, ناٹ پولیٹیکل اینیمی. Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to Speak Easy with Aisha Umar on 365 News. آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیملی سچویشن کا حصہ ہیں. دیٹس واٹ آئی فیل, کیونکہ ایک ہی گھر میں دو بھائی, دو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے, دو ڈفرینٹ نظریوں کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں ایک ہی خاندان میں, ایک ہی گھر میں تو نہیں, آئی ایم شیور دے لیو ان ٹو سیپریٹ ہاؤسز, بٹ ایک ہی خاندان میں. اینڈ جو میرے آج کے گیسٹ ہیں, ہی از دی ایلڈر آف دا ٹو بردرز, اور وہ فارمر گورنر بھی رہ چکے ہیں آف سندھ. ہی از گاٹ اے لاٹ آف نالج اینڈ وزڈم اباؤٹ ورلڈ پالیٹکس اینڈ ورلڈ اکنامکس, اور وہ کنسلٹنٹ بھی ہیں. فارن پاکستانیز, اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں اباؤٹ انویسٹمنٹس ان پاکستان. ہی ہیز اے لاٹ ٹو سے اباؤٹ دیٹ ان دا کرنٹ سچویشن. تو پلیز ویلکم مائی گیسٹ فار ٹوڈے, محمد زبیر عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار کمنگ اوور. نہیں, تھینک یو فار ہیونگ اس. I landed in Karachi from travels after a month, اور پھر میں گھر آ رہی تھی اور وہ 1 گھنٹے کا راستہ, اینڈ یو نو آئی واز cribbing and venting. اینڈ جب میں گھر پہنچی اور مجھے پتہ چلا کہ لاہور میں کیا حالات ہیں اس وقت, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کراچی میں رہتی ہوں. جی بالکل. اینڈ اٹس اوکے, جو بھی ایشوز ہیں کم از کم ہم سانس لے رہے ہیں ان نان ہیزرڈس ایئر. آئی مین ہماری بھی ایئر بہت ہیزرڈس ہے, بٹ اٹس بیٹر دین لاہور. بٹ کمپیئر ٹو لاہور, obviously compared to Punjab, most parts of Punjab. اچھا, سو زبیر صاحب, آپ نے 1 سال پہلے اپنی فارمر پولیٹیکل پارٹی جو تھی اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. واٹ براٹ اباؤٹ دیٹ چینج؟ بیسکلی دیکھیں, پاکستان میں کیا دنیا بھر میں آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. کہیں بھی ڈیموکریسی, ابھی ہم نے US میں دیکھا, ایک ریپبلکن پارٹی ہے, ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اینڈ دیر از اے ریزن وائی پیپل سپورٹ اے پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی بیکاز آف دی آئیڈیالوجی فار وچ اٹ اسٹینڈس فار. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, لوگ ریئلائز نہیں کرتے. پاکستان میں 3-4 جو کور ایشوز تھے, وہ پرائمری ریزن تھا میرا PMLN جوائن کرنے کا. سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے, فورن پالیسی کے حوالے سے, اکنامک پالیسی کے حوالے سے. جیسے میں پرو پرائیویٹائزیشن تھا, ٹھیک ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے, اور اس وقت جب میں نے جوائن کیا تھا 2012 کے اینڈ میں, تو PPP اور PTI دونوں اینٹی پرائیویٹائزیشن تھے. تو مجھے لوگ, میرے دوست بھی کہتے بھائی آپ ہیں پرو پرائیویٹائزیشن, جوائن کر رہے ہیں آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی. اور میں اتنا پرو پرائیویٹائزیشن تھا کہ جب میں نے جوائن کیا ہے اور اس کے بعد PMLN کی حکومت آئی ہے تو میں پرائیویٹائزیشن منسٹر بنا 3.5 سال بفور آئی بیکیم دا گورنر. تو وہ جو نظریے ہوتے ہیں, اگر آپ وہ چینج کر لیں پولیٹیکل پارٹی اور آپ کسی پرنسپل پر کھڑے پہ ہوں, تو آئی ڈڈ ناٹ ایگری کہ وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا اور اس میں جو کمپرومائزز کیے گئے PMLN نے, تو میرے لیے وہ بہت ہی عجیب سی چیز تھی کہ جی, تو میں تو مریم نواز اور نواز شریف کا اسپوکس پرسن تھا, سب سے آگے تھا. لیکن جب ایک فیصلہ کیا گیا کہ نہیں, ہم وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ صحیح جنگ نہیں تھی, لیکن اس کی پاداش میں تو ہم سب سے آگے کھڑے ہوئے اور اتنے 3.5 سال تک لڑتے رہے. اینڈ دین آئی فاؤنڈ کہ دا پارٹی از ناٹ ریئلی, وہ جو آپ کو یاد ہوگا ایک تھا نعرہ, ووٹ کو عزت دو. اٹ واز اے ویری پاورفل بیانیہ, اور وہ اس کا ایک بہت ڈیپ مطلب تھا کہ عوام کے جو عوام کی رائے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جب پارٹی نے کہا نہیں عوام کی رائے نہیں,
We know better. اسٹیبلش نہیں، اپنی بات نہیں. آپ نے پاور میں آنا ہے تو دو رستے ہیں پاکستان میں ہوتے نا، یا تو عوام کی طاقت سے آئیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے آئیں. بالکل. سو جب پارٹی نے کہا نہیں اسٹیبلشمنٹ زیادہ آسان رستہ ہے، سو پھر میرے ڈفرینسز شروع ہو گئے. اینڈ دین اٹ ٹک ایئر اینڈ ہاف فار می ٹو کم ٹو دس کنکلوژن کہ نہیں، اب میرا خیال ہے. Although your father was in the army. My father was in the army اور انہی سے ہی ہم نے سیکھا تھا. بالکل. My father was a general and he was advisor to جنرل یحییٰ خان اور نیشنل سیکورٹی. اور میں اور اسد جب پولیٹکس میں تو ہماری زیادہ نیوز اس لیے بنتی تھی کہ بڑی جوسی سٹوری بنتی تھی. اسد ادھر، میں ادھر، والد صاحب جنرل رہ چکے ہیں، یحییٰ خان کے ایڈوائزر تھے. تو ہر سٹوری میں وہ سب ہوتا تھا جس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ محمد زبیر نے یہ کیا تو پتہ چلا اسد عمر بیچ میں گھسیٹ کے آ گئے، ان کو لے کے آ گئے. سو اٹس ناٹ ایزی کہ دو بھائی ہوں، اور ہماری بڑی کلوز نیٹ فیملی تھی، بہت زیادہ کلوز نیٹ سو فیملی تھی. ایکسٹرنلی تو جو سٹوریز بن رہی تھیں، فیملی کے اندر آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کیسی؟ ایکچولی یہ جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا جو ڈیوائڈ تھا نا، اس نے فیملیز کو بہت زیادہ افیکٹ کیا. یہاں تو چلو ہم یہاں تھے، لیکن پنجاب وغیرہ میں تو بہت لوگ تھے ایک ہی فیملی کے جو ادھر کچھ چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے. اینڈ ہماری فیملی میں بھی ایسا تھا. پھر وہ سیکنڈ جنریشن کے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں یا دوسرے خاندان کے بچے ہیں، اور اوپینینیٹڈ بھی. اوپینینیٹڈ کہ جی وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے عائشہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی، جس طرح میں کہتا ہوں کہ جس طرح جمہوریت میں اوپینین فارم کرنا ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے. اکنامک پالیسی کیا پرسیو کرنی چاہیے، فورن پالیسی کیا، گورننس کیا ہونی چاہیے، تو ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے یہ رائٹ نہیں دیا جاتا. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی بڑی سنسیئر ہوتی. پاکستان ہر لیڈر سنسیئر ہوتا ہے. بھائی وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ پاکستان وہ ڈیلیور کرے پاکستان کے لیے، تاکہ اس کا نام ہسٹری میں جائے. اینڈ وائی وڈ سم ون ناٹ ڈو اٹ؟ ہی کین بی انیفیشینٹ، ہی کین بی ناٹ لاجیبل، ہی کین بی کرپٹ، بٹ وہ ہر شخص ایسا جو بھی ہے وہ پاکستان کے لیے تو پھر بھی ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. تو ہم بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو کے نا پولیٹکس کو ایک دوسرے کو ایز اے اینیمی ٹریٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے بہت کم ایگزامپلس ہیں پاکستان میں کہ ایک شخص جب حکومت ہماری، مطلب میں اس وقت سیپریٹ ہوا جب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، اینڈ آفٹر 3.5 years آف اسٹرگل، تو اس وقت، اور پھر ابھی دوبارہ 2024 پہ فیبری میں پھر الیکشنس جیسے کیسے بھی ہوئے وہ تو الگ بات ہے، تو وہ آ گئے. اور آپ ایک شخص کہے کہ جی میں اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں گا، تو اٹ ریکوائرز سیکریفائس. It really does. And I think leaving anything is painful. کیونکہ آپ کا اتنا تعلق ہوتا ہے ایک پوری انوائرمنٹ سے بھی. It's not easy. It's not easy. اور ایک ایموشنل بھی ریلیشن شپ ہوتی ہے. جس طرح مریم نواز کے ساتھ میں اوبیسلی میں نے جب پالیٹکس جوائن کی تھی، آئی کیم فرام کارپوریٹ بیک گراؤنڈ، اور میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، میرا کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی، کوئی ایسا پیسہ نہیں تھا کہ میں پارٹی کو ڈونیٹ کروں اور اس کی وجہ سے کوئی پوزیشن حاصل کروں. سو مریم نواز اینڈ نواز شریف ور ویری ویری کائنڈ ٹو می، مطلب ان اے سینس کہ فرام نو ویئر within 9 months of joining politics, I was part of the cabinet, federal cabinet, board of investment with privatization minister, پھر گورنر بنا دیا. پھر جب ہم اپوزیشن میں آئے تو اس میں بھی کہہ سکتے سب سے امپورٹنٹ عہدہ کہ جی اسپوکس پرسن فار نواز شریف اینڈ مریم نواز. تو آئی ایم ویری انڈیپٹڈ اس حوالے سے. لیکن میرا خیال ہے وہ بہت پھر اور زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ پھر یہ کہیں کہ جی میں سوری آئی کانٹ بی پارٹ آف یور ٹیم. تو I have a question for you, and یہ میں as a normal civilian آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جب ایک، میں بھی سویلین ہوں نہیں بہت ایک انوسینٹ سا سوال ہے without any agenda, that جب ایک پولیٹیشین ایک پارٹی چھوڑتے ہیں دوسری پارٹی جاتے ہیں and you've known those people in that party so closely, they were almost like your family. They were your family at one point. آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو پتہ ہے کہ ان کی انٹینشنس کیا ہیں، ان کے دل کی باتیں کیا ہیں، کچھ مے بی ناٹ بٹ پتہ بھی ہوتا ہے. اینڈ دین آپ ایک اور پولیٹیکل پارٹی میں چلے گئے، پھر آپ کو ٹاک شوز میں بھی جانا ہے، آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹس دینی ہے، آپ کو سو ایک سال میں ہاؤ ڈیفیکلٹ ہیز اٹ بن
to speak about the other party and the same people There are that you two were so things. close to? There are two things. میں کبھی بھی ایک تو جو بھی مجھے ٹاک شوز میرے دیکھتے رہے ہیں, آپ کے بہت سے ناظرین دیکھتے ہوں گے پچھلے 10 سال سے, آپ نے کبھی تو کسی میں کی کبھی برائی بھی وہ اس طرح سے میں ہمیشہ پالیسی یا پرفارمنس, آپ کیریکٹر اساسینیشن نہیں, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ وہ جی وہ اس کی مدر ان لا کی آڈیو آ گئی, بھائی کیا مطلب وہ پرائیویٹ لائف میں چیف جسٹس کی مدر ان لا کس سے کیا بات کر رہی, دیٹ از اے رائٹ. تو ایک تو اب میں ہمیشہ ایشوز پر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو ماحول ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو ایک فار ایگزامپل پکڑ دھکڑ کی پالیسی, اس کو پکڑ کے اس کو پکڑ لیے, یاسمین راشد کو اندر بند کر دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جب وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت کیا. سو میں کہتا ہوں بی لائک محمد زبیر, میں اس وقت غلط کو غلط کہتا تھا اور آج بھی غلط کو غلط کہہ رہا ہوں. سو میرے لیے تو بڑا آسان ہے, میں یہ اس چیز سے جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا کہ جی اس وقت اگر آپ نے غلط پکڑا تھا, اگر اس وقت اچھا ایسے مطلب آپ یہ دیکھیں نا, وی نارملی کمپیٹ ہوز ورس, بدلے لینے. جب آپ کہتے ہیں کہ یاسمین راشد جو ہیں شی از اے کینسر سروائیور, اور کیا ظلم کر رہے ہیں, آپ نے 1.5 سال ہو کیا ہے, کیس نہیں آپ کرتے ہیں, آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے. تو پی ایم ایل این کا جواب ہوتا ہے, تو جب مریم نواز کو اندر بند کیا تھا تو اس وقت نہیں خیال آتا. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی دیٹ واز رانگ اینڈ دس از رانگ, اور وہ پچھلا تھا. ابھی وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ناؤ, بیکاز اگر میں کوئی چینج لا سکتا ہوں وہ آج کی بات کو کرٹیسائز کر کے لا سکتا ہوں. 1950s کی بات کو کرٹیسائز کرنا, 2000 کی بات کو جنرل مشرف کو کرٹیسائز کرنا, یا 2010 میں کیا ہوا تھا وہ چلو وہ تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ڈیفیکلٹی. میں ٹاک شوز میں کہتا یہ ہوں کہ بھائی آپ آج کی بیسس پر جسٹیفائی کریں کہ از اٹ رائٹ اور رانگ. وی شوڈ ٹاک اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ. یہ کیا بات ہوگی پچھلے, کبھی آپ اپنے گھر میں آپ کا بچہ فیل ہو کے آئے تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بچہ بھی تو فیل ہوا تھا. اچھا بڑی عجیب ہے, پیرنٹس اگر یہ کہتے تو دین یو آر انکریجنگ یور کڈ ناٹ ٹو پٹ ان ہارڈ ورک. وہی نا کہ آپ اپنے پرانے فیلیئرز یا کسی اور کے پرانے فیلیئرز سے یو ہیو ٹو کمپیئر یور سیلف ود واٹس بیٹر, یو ہیو ٹو کمپیٹ فار دا بیسٹ, ایبسلیوٹلی. سو اٹس دا سیم وے آئی تھنک آل آف اس نیڈ ٹو ریئلائز ایز اے نیشن کہ ہماری ہر بیہیویئر از کنیکٹڈ ٹو انادر پرسنز ایکشنز آلسو. اچھا بریک پہ جا رہے ہیں, لیکن مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی باتیں سننے کا. اٹس سو انلائٹننگ and inspiring. We'll take a short break and we'll be right back on Speak Easy. Kahin mat jaiyega. Welcome back to Speak Easy on 365 News. میں ہوں عائشہ عمر اور میرے آج کے گیسٹ ہیں زبیر عمر. Oh, I just realized we have the same surname. Mohammad Zubair Umar, who's kind enough to have let me and my entire team into his beautiful home. اپنی پرائیویٹ اسپیس میں لوگوں کو انوائٹ کرنا از ناٹ ایزی, آئی نو دیٹ, چاہے آپ جتنے بھی پبلک فگر کیوں نہ ہوں. سو بینگ ان فرنٹ آف دا پبلک آئی آل دا ٹائم, اور آپ کی ہر بات پہ لوگوں کی نظر, ہر موو پہ, ہر ایکشن پہ, ہاؤ از دیٹ فار یور فیملی؟ آلدو یہ ماحول تو آپ لوگوں نے بچپن سے دیکھا ہے. نہیں, بچپن سے نہیں دیکھا تھا. مطلب میرے فادر تو جب جنرل تھے تو وہ تو پبلک آئی میں تو نہیں تھے نا. جنرلس, اچھا اس وقت کے جنرلس کا اور آج کے بہت ڈفرینس بھی تھا. اینی ویز مطلب ہمارے لیے تو ایک بالکل ہی عجیب سی چیز تھی. مطلب نو ون واز ہیڈ بین ان پالیٹکس, اور زیادہ تر جو ہماری اپنی فیملی تھی وہ اگینسٹ تھی ہمارے پالیٹکس میں جانے سے. اسد کی بھی اور میری فیملی بھی, اور آپ لوگ لڑکے گئے. ہمارے جو سب سے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی لڑکے تو نہیں, مطلب ہماری ایج ایسی تو نہیں تھی کہ وہ دے کوڈ فزیکلی اسٹاپ, بٹ دے ریئلی کمیونیکیٹڈ. بیکاز پاکستان میں جنرلی پالیٹکس کو اتنا اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جاتا. وہ کہتے ہیں اتنے صاف ماحول میں ہم نے نوکریاں کی ہیں, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اچیو نہیں کیے, تو وائی آر وی گوئنگ انٹو پالیٹکس؟ سو وائی ور یو, آپ نے کیا ریزن دیا اپنے فیملی ممبرس کو؟ اسد ہیڈ گون تھرو اے پروسیس آف ایویلویٹنگ کہ جائے یا نہ جائے, وہ الگ اسٹوری ہے. اینڈ ہی کیم ٹو دا کنکلوژن اینڈ ہی ڈسکس ود اس اینڈ سو آن. میرا تو ایکچولی اٹ واز ناٹ انٹینشنل, اٹ واز اے کو انسیڈنس, اینڈ ان اے اسپیس آف
48 hours you could say میرا پوری زندگی چینج ہو گئی. Please tell us about this. میں اصل میں ہمارا یہاں ریڈیو بھی ایک چینل ہے FM 107. بالکل بالکل بالکل. تو میری ایک انٹریکشن ہوتی تھی کافی میڈیا والوں کے ساتھ نا. ٹی وی وہ اس وقت انڈس ہوتا تھا, بزنس پلس ہوتا تھا, اینڈ بہت سے ان کو چینلز کو میں ایڈوائز کر رہا تھا, مینجمنٹ کنسلٹنسی کر رہا تھا. تو ایک دفعہ میں لاہور میں تھا تو مجھے کسی نے ملوایا شہباز شریف سے. دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم میٹنگ ہم, آئی نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. اور اس نے جب ملواتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے مجھے ایک بالکل ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ سے انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اپنی میڈیا مینجمنٹ کیا کرنی چاہیے. تو میں نے کہا ایکچولی آئی ایم اے سپورٹر آف PMLN اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو یو ہیو اے میڈیا پالیسی ایز سچ. تو انہوں نے کہا آپ ریکمینڈ کریں. دس از 2012 around July, August. Then I had left IBM and I was doing my own business. تو میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا, obviously coming from شہباز شریف کہ آپ پرپوز کریں, and I worked very hard and then communicated back to his people that I am ready with the presentation. So I was called one day, one morning, early morning, 7:30 presentation to شہباز شریف about what PMLN's media strategy should be. بیکاز ایک تو ان کو وری تھی کہ 7-8 مہینے کے بعد الیکشنز ہیں, تو الیکشنز میں ظاہر ہے میڈیا ہے ٹو بی ویری امپورٹنٹ ٹول. اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا تھا صرف. نہیں بہت زیادہ ہو گیا. there was no social media. سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, بٹ الیکٹرانک میڈیا تھا نا پرائمریلی. بالکل. اور الیکٹرانک میڈیا بھی بہت اسپریڈ ہو چکا تھا, بوتھ ریڈیو اینڈ ٹی وی. مطلب فرام انٹرٹینمنٹ چینلز ٹو نیوز چینلز ٹو میوزک چینلز ٹو اسلامک چینلز ٹو ایوری تھنگ واز دیئر. I remember that time. different audiences ہر چینل پر تھے. So how to reach each channel. تو وہ میں نے جب کیا تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ جی بڑے میاں صاحب کو بھی یہ پریزنٹیشن کریں, تو بڑے میاں صاحب کو بھی کی. پھر دین بڑے میاں صاحب نواز شریف نے مجھے انوائٹ کیا ٹو ہز کور ٹیم which was meeting the next day. And so I went there and for the first time I met all of these people, Ishaq Dar and Parvez Rashid and Ahsan Iqbal and so on. So everyone liked it. And as I was coming out, Shehbaz Sharif offered me کہ آپ پارٹی کیوں نہیں جوائن کر لیتے. صرف پارٹی میں نے تو سوچا بھی نہیں, میں تو کراچی میں رہتا ہوں, پارٹی جوائن کی تو کراچی. He said no آپ پارٹی جوائن کریں. تو میں نے I take very fast decisions. تو میں نے کہا کہ جی مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, I will discuss with my family. I mean this is a change of career as such پورا کا پورا. تو بیکاز وہ انہوں نے کہا تھا یہ جو میڈیا آپ نے پریزنٹیشن کی ہے, میڈیا اسٹریٹجی کی, یہ آپ امپلیمنٹ کریں. اینڈ آئی واز ٹیلنگ ہم کہ جی آپ یہ تو پارٹی کا بندہ کرتا ہے نا, میں تو بالکل آؤٹ سائڈر ہوں, اس میں لائلٹی چاہیے ہوتی ہے, یہ کوئی پیڈ جاب نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ٹائم لے لیں. سو جب میں وہاں سے نکلا میں نے کہا ابھی میں جاؤں گا کراچی, ڈسکس کروں گا, واٹس رانگ ان دیٹ, اٹس اے گڈ چیلنج. تو میں نے ان کو 10 منٹ بعد فون کیا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے آئی ول جوائن. I think they worked on their instinct and instant energy جو آپ کو ملتی ہے ایک انسان سے. میں نے کارپوریٹ ورلڈ میں کام کیا, IBM میں دنیا بھر میں کام کیا, ون آف دی ہائی پروفائل امریکن کارپوریٹس. میں نے بزنس کی, حکومت میں کام کر لیا. آئی ہیو ٹاٹ ایٹ IBA. آئی ہیو بن رائٹنگ ان نیوز پیپرز اینڈ پیریوڈیکلس. تو سب کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. دیر از نتھنگ رانگ. اچھا بفور وی اسٹارٹڈ دا شو میں نے آپ کو کہا کہ میں کچھ فالو کر رہی تھی کہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے بہت ساری پوڈ کاسٹ میں وہ گئے اپنی کیمپیننگ میں, اینڈ آئی تھنک ہی از پروبیبلی دی اونلی پولیٹیشین جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی پوڈ کاسٹ پہ وہ 2 ہفتوں میں چلے گئے. He did not and a friend of mine was telling me all this because he carefully followed all of this. He said کہ ایک مہینے کے اندر وہ 3 گھنٹے کی بھی پوڈ کاسٹ انہوں نے کی, چھوٹی جس کے تھوڑے سے فالوورز ہیں, چند ہزار فالوورز ہیں. He did not differentiate with it. And because he understood کہ دیکھیں ہر بندے کے اب ہاتھ میں فون ہے, everybody wants to watch podcasts and YouTube things. تو یہ جو بڑے نیوز چینلز ہیں ان پہ جا کے وہ 2-3 منٹ کا کچھ بول دینا,
because he was getting more airtime Yeah. to speak his mind, and that worked for him. Yeah. Because हर किस्म का बंदा उनकी ideology सुन रहा था बैठ Yeah. के. Yeah. So do you think that would be a better strategy for Pakistani politicians also? देखें अब तो even the world is moving so fast in terms of how to reach your audience. बिल्कुल. Because audience कोई एक जैसा नहीं होता. जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान में यंगस्टर हैं जो म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो म्यूजिक चैनल्स आर इम्पोर्टेंट. और जिस तरह आपने कहा ना कि ट्रम्प ने कोई ये नहीं सोचा था कि ये वाला पॉडकास्ट इज नाउ अ न्यू फिनोमेना वेयर पीपल कैन रीच. और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप उसको प्रमोट जो करते हैं ना, वो जो 1 घंटे का होगा पॉडकास्ट, नॉर्मली डिटेल्ड होता है इंटरव्यू, तो 1 घंटा 1.5 घंटा एंड सो ऑन. तो वो जो प्रमोट जब करते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी ने उसको 3-3, 4-4 मिनट के क्लिप्स भी बना के द इम्पोर्टेंट मैसेजेस दैट यू हैव. सो वो आपको टिकटॉक पे भी नजर आएंगे, वो आपको एक्स पर भी नजर आएंगे, वो आपको हर सोशल मीडिया ऑर्गेनिक प्रमोशन हो रही है. एग्जैक्टली. सो वो हो रही है. एंड दैट इज द की मैसेजेस एक्चुअली आउट ऑफ दैट 1 hour इंटरव्यू, इट इज द की मैसेजेस. और अगर आप ट्रम्प के की मैसेजेस देखें ना, विच हैज अपील्ड, फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट हाउ ग्रेट अ मदर इज एंड हाउ यू शुड रिस्पेक्ट योर मदर. मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, 1.5-2 मिनट का. ठीक है, एग्जैक्टली. बट मसला ये होता है कि इतनी हार्ड फॉट होती है कि उसको चाहे वो जितने भी पॉडकास्ट कर ले, जितने भी इंटरव्यूज कर, फिर उसको जलसों में भी जाना है जिसका हो सकता है इतना इम्पैक्ट ना हो. बट वो कोई भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता कि जी फलानी जगह पेंसिल्वेनिया नहीं गया था, ये टेक्सास नहीं गया था, ये फ्लोरिडा नहीं गया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ही विल रीच आउट एवरी हिम्मत है फॉर अ 78-year-old person. Yes, don't forget about that. know. Just taking the flights 50 states in the United States. और वो a friend of mine was over yesterday और मेरी अम्मी कह रही थी, देखो I am this age, and he's like, आंटी आपको ट्रम्प की उम्र पता है? अब आप देख लें, वो हर जगह जा रहे हैं, तो आप वॉक पे जा सकती हैं. सबसे टफेस्ट जो इलेक्शंस होते हैं ना, सबसे टफेस्ट दुनिया में is the American president. Is the US 50 election. states you have to cover. Yeah. And that is why American election शुरू होता है. जिस तरह 2024 में अभी इलेक्शन हुआ है नवंबर में, तो प्रेसिडेंशियल कैंपेन स्टार्टेड 2 years ago. So 2022 के मिड में अराउंड आप अपना शो कर देते कि यू आर इंटरेस्टेड इन कंटेस्टिंग एंड देयरफॉर यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड सो ऑन एंड सो. बट आप देखें कि उनका एक्सपीरियंस कितना डाइवर्स है, राइट? वो सब ऐड किया है टू व्हाट ही इज नाउ. यू कांट बिकम एन अमेरिकन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स without anything, because the process is so strong. It's so strong. Ke you have to have a very strong insight into politics, into history, into economics, and you have to be a very, very good communicator. अच्छा, हम जो ये बातें कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रो ट्रम्प हैं या नॉट प्रो ट्रम्प हैं. हम we are just appreciating somebody's efforts. और I think हमारे भी politicians. और मैं इसलिए कह दूं कि why this is important that Trump in 250 years American history is only the second person to make a comeback like this. So you can imagine. Absolutely. So this is not a ordinary thing. So even if you don't like Trump, and I don't like Trump as much, you gotta applaud him. You have to applaud him. You have to applaud him. अच्छा, ब्रेक पे जाना है, but एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. कहीं मत जाइएगा. We'll be right back on Speak Easy with Aisha Umar on 365 News. Hi ji, welcome back to Speak Easy with me, Aisha Umar, और we are in conversation with Mohammad Zubair Umar, जो अब रुख कर रहे हैं एक और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं की तरफ. हाँ, and it's common knowledge now. Common knowledge कि PMLN को अलविदा कहे हुए 1 साल हो गया है, and अब PTI की तरफ जाने का फ़ैसला कर लिया है. और आपके जो भाई हैं असद उमर, he is in fact exiting the party. कर दिया उन्होंने. उनको भी 1 साल पूरा हो गया एग्जिट किए हुए. तो मतलब कभी भी आप लोग एक जगह पे आके नहीं खड़े होंगे आई टू आई, क्यों? अगेन कोइंसिडेंस है. This looks like it's planned. बहुत से लोग पता है क्यों कहते हैं कि प्लान. वो कहते हैं कि एक भाई ने यहाँ, एक भाई यहाँ,
ایک تو پارٹی پاور میں ہوگی اور فائدہ ہوگا, although یا کوئی کنٹروورسی چلتی رہے. یہ کنٹروورسی نہیں, لیکن ہم نو Of course اٹس not. جسٹ از اے کوئنسیڈنس. It's your personal individual. اسد نے جب وہ بڑا ایونٹ ہوا May 9th کا, اس کے بعد then he pulled out of the core committee and he pulled out as Secretary General. And in November last year, then he announced quitting the party and politics. And politics yeah. also, I did not know. جی. So اب آپ ہیں صرف جی, politics. politics میں, you have to be the flag bearer. Yeah. Do you align with the way PTI کے جو young supporters ہیں جو social media platforms پہ اتنا زیادہ Aggressive. اگریسولی برا بھلا کہتے ہیں دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کو؟ آئی وانٹ ٹو چوز مائی ورڈز وائزلی. No, I am not in agreement. You're not, right. میں کہتا ہوں course you're not in کہ agreement. ہر چیز کا نا پرپز ہونا چاہیے, ہر چیز کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے, انڈیویجول لائف میں بھی, پولیٹیکل لائف میں بھی, سوشل میڈیا پر آپ کیا کر رہے ہیں. سو اگر تو یہ سب کرنے سے, اتنی ہارش لینگویج یوز کرنے سے آپ کی پارٹی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور کرے. میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ اتنا ہیٹ پھیلانے سے. I don't think so. Society, at the end of the day, we are all Pakistanis. بالکل. اور ہمیں ایک دوسرے کو پولیٹیکل رائول ٹریٹ کرنا چاہیے, ناٹ پولیٹیکل, ناٹ اینیمی. تو جب آپ اینیمی اسٹیٹس دے دیتے ہیں اور پھر دوسرے بھی ان ریٹرن اینیمی اسٹیٹس آپ کو دیتے ہیں, تو بھائی ٹٹ فار ٹیٹ اکسائیں گے تو وہ تو ریئیکٹ کریں گے. وہ میں بالکل بھی نہیں کرتا. اور جس طرح ہوا تھا لنڈن میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی کین انڈرسٹینڈ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرس ہیں, ہاؤ اسٹرانگلی دے فیل اباؤٹ سے فائز عیسیٰ, کہ جی انہوں نے جو جس طرح سے فیصلے کیے تھے وہ بالکل اپنی جگہ ہیں. ساری دنیا میں جب کوئی ایسا لیڈر, جس طرح پرائم منسٹر مودی نیو یارک جاتے ہیں تو کشمیری جو ہیں ہمارے بھائی وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, بینرز لے کے کھڑے ہوتے ہیں, ڈاؤن ود مودی اور واٹ ایور. اسی طرح سے پاکستانی پرائم منسٹر کہیں جائے گا یا لندن میں کوئی بھی جائے گا تو اس کی جو رائول ہیں وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کھڑے ہوں گے. سو دیر از اے مینر ان وچ یو پروٹیسٹ. کار کے اوپر چڑھ جانا, اور پھر خاص طور پر جس طرح نو میٹر ہاؤ مچ یو ڈس لائک دا پرسن, مطلب میں تو ویسے بھی کبھی لائف میں بچپن میں نہیں گالی کبھی دی تھی, تو میں تو یہ اپروو کر ہی نہیں سکتا. سو ایک عورت کے اوپر اس قسم کی باتیں کرنا, اگر کسی کی لائف کو اس طرح سے اسٹیفل نہیں کرنا چاہیے تو ان کو کون روکے گا؟ آپ جو کون روکے گا؟ دیکھیں نا, the leadership has to. So this is a very difficult culture, very very difficult culture. جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں نا, جب آپ کا ٹی وی کا پروگرام رن کرے گا تو میرے اوپر برسات ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھو نا, تھوڑا بہت سچ بولنا چاہیے اور صحیح بولنا چاہیے. جس طرح میں کہتا ہوں بھائی, اگر گالیاں دینے سے, اگر فزیکل مارنے سے آپ کا کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو ہوتا ہے تو ضرور کریں, بٹ ڈز اٹ ہیلپ؟ ٹھیک ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے نا, آپ ضرور کریں. نواز شریف باہر کیا ہوا ہے, آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, آپ بینرز لے کے کھڑے ہوں, آپ نعرے لگائیں, آپ جو بھی کریں. بٹ کسی کے پیچھے, جس طرح کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوا ہے, جس طرح خواتین گئی ہیں, لنڈن گئی ہے, ابھی وہ ایک خاتون ایک جا رہی ہے, آپ کو اس کی پارٹی سے 10 ایشوز ہو سکتے ہیں, بالکل, بٹ اس کو آپ اور اس قسم کی گالیاں بھی دینا اور وہ کرنا, آئی تھنک دیٹس ناٹ اے فیئر تھنگ. اینڈ وہ بھی وہی پھر وہ کہیں گے وہ بھی تو ہمیں کہہ رہے ہیں, یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں, سیٹ اے گڈ ایگزامپل. یو ہیو ٹو سیٹ اے گڈ ایگزامپل. بھائی آپ ساری عمر آپ ایز پیرنٹس اپنے بچے کو صحیح سکھاتے نا کہ جی وہ جو چاچا نے بھی تو یہ خراب کام کیا تھا, بھائی آپ کا یہ کنسرن نہیں ہے, یو ہیو ٹو بہیو ان اے سرٹن مینر. سو آئی ڈونٹ. لاہور میں جو ابھی ہیزرڈس ایئر کی جو پرابلم ہے, 1316 is the reading today. What are collectively all the leaders doing? سب کیا کر رہے ہیں اس کے لیے, کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, اسموک تو بہت سیریس ایشو ہے, پورے پنجاب میں ہے. آئی مین ورچولی جب آپ کی نارمل لائف کو کرپل کوئی کر دے, جب بچے اسکول نہ جا سکیں, سانس نہیں لے پا رہے, سو ہیلتھ وائز ایکچولی میں کو پڑھ رہا تھا رپورٹ میں کہ ریزیڈنٹ آف لاہور فرسٹ 50 ایئرز میں اس کے ایک نارمل سٹی کے مقابلے میں اس کی ہیلتھ would be far worse and his ability to last longer is very limited, plus بیماریاں and so on and so forth. Yes, it's a problem. پاکستان میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, جو ریئل پرابلمس ہیں نا, ریئل پرابلمس ہیں,
اس کی بات ہی نہیں ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرے. تعلیم ہے, صحت ہے, پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے, مطلب گروتھ ہے فینومینل قسم کی جس کو کنٹرول کرنا ہے, وومن امپاورمنٹ ہے, منورٹی رائٹس ہے. دیز آر دا ایشوز جس کو سب نے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ ہم وہ چیزوں پر فوکس ہی نہیں کرتے ہیں جو وائٹل ہیں. نمبر 1 از ایجوکیشن. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس پاکستان کو اگر چینج کرنا ہے نا تو کچھ ایریاز پر آپ کو جہاد اناؤنس کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے. جو شخص ایک مرید کے یا دادو یا کہیں رہ رہے وہ 77 سال سے انتظار کر رہے کہ میرے بچے کی باری آئے کہ اس کو تعلیم ملے گی. یہ انفیئر ہے کہ میرا بچہ یا میرا گرینڈ ڈاٹر بیسٹ پرائیویٹ اسکول میں جائیں, اینڈ دیٹ از مائی رائٹ کہ جی میں کوشش کروں کہ بیسٹ ایجوکیشن حاصل کرے. بٹ واٹ اباؤٹ دوز ہو آر ناٹ ایون, جن کو ایجوکیشن مل ہی نہیں سکتی ہے, اور پھر جن کو مل رہی ہے پبلک اسکولس میں, گورنمنٹ اسکولس میں, وہ اتنی خراب ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ انفیئر ہے نا کہ کمپٹیشن ہی نہیں ہے. What is PTI doing? PTI should announce a jihad on that. No, if I am part of any future government, انشاءاللہ میرے لیے یہ فنڈامنٹل ہے کہ جی ایجوکیشن بھی, ہیلتھ بھی. دیکھیں 50% بچے جو ہیں نا پاکستان میں, سندھ میں, اسٹنٹڈ ہیں بفور دی ایج آف 5, ڈیفارمڈ ہیں. تو 50% تو آپ ویسے ہی نکال دیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ اتنی فاسٹ ہو رہی ہے کہ جتنی آپ کی اکنامک ترقی نہیں ہوتی اس سے زیادہ پاپولیشن گروتھ ہے. بالکل. وائی کانٹ وی لرن few things from Bangladesh, how they've controlled it, from India, from Sri Lanka and so on and so forth. We will only یہ fundamentals ہیں جب ہائی لائٹ کیے جائیں گی دوسرے ملکوں کی اچھی چیزیں ہمارے لوگوں کے سامنے. 50% سے زیادہ آپ کی خواتین ہیں. How many of them are active? اگر آپ دلی جائیں نا یا آپ ڈھاکہ جائیں تو آپ کو ایک چینج نظر آتا ہے. وہاں شام کو خواتین آفیسز سے نکل رہی, موٹر بائک پر جا رہی. ایوری فیلڈ, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ہوٹلس ہوں, چاہے وہ آئی ٹی ہو, every field you will find women participating as actively as men do, and that is why the country moves forward. آپ دیکھیں, I was in Switzerland, بازل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں. اتفاق سے میں ایکچولی TCF ایک NGO ہے, The Citizens Foundation, جو بچوں کے لیے they have 2000 schools, ان بچوں کے لیے who cannot afford an education. تو میں ان کے فنڈ ریزرز کے لیے بھی یورپ گئی ہوئی تھی. We did 10 فنڈ ریزرز. خیر میں بازل پہنچی اور وہاں پہ میرے ایک دوست رہتے ہیں اور ان کی 4 سال کی بیٹی ہیں اور ایک ان کا 9 سال کا بیٹا ہے. تو صبح ناشتہ ہو رہا ہے and I'm staying with the family. تو انہوں نے کہا کہ آج جو بیٹی ہے وہ اکیلے اسکول جا رہی ہے چل کے. تو I was like 4 سال کی لڑکی اکیلے اسکول جا رہی ہے چل کے, sorry 5 years. So he said ہاں in Basel یہ لاء ہے کہ بچے کو 4 سال کی عمر سے آپ نے اکیلے اسکول چلا کے بھیجنا ہے, ٹرین کرنا ہے. And I was like, what about the people driving on the streets? He said, اور speed limit وہاں کی پتہ کیا تھی streets کی 30. Limit ہے 30. So everybody driving has to accommodate the children walking. Free education. They do not need transport. They don't need cars because وہ بچہ ہر کونے پہ اسکول ہے اور آپ اپنے کونے والے اسکول پہ جائیں گے. Because it's equally brilliant, that school. My point is that ہم لوگ دوسرے ملکوں کی اچھی چیزیں کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے اور کہتے کہ ان سے سیکھیں. ہم وہی جو کانسیپٹ ہے کہ اپنے سے برے سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک دیٹ دا پارٹی دیٹ یو آر جوائننگ, آپ لوگ دوسرے ملکوں کی ان اچھی چیزوں سے سیکھیں گے؟ if I don't know the final decision جب بھی ہوگا, اگر ہوا یا even if they come into power, I don't have to be in PTI to advocate this thing, by the way, okay? But this is a common thing. اور یہ زور دینے کی بات ہے اور emphasize کرنے کی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جگہ بڑی کامیابی دی ہے, تو آواز اٹھانا ان کازز کے لیے جو پاکستان کے لیے فنڈامنٹل ہیں, اور پھر آپ ریئلائز کریں کہ یہ آپ کے صرف امپورٹنٹ اپنی فیملی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اپنی فیملی کے لیے سب کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن وہ بچے جو ہیں پاکستانی ہیں اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس پاکستان کا حصہ ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسٹاک ایکسچینج 93,000 پوائنٹس پر پہنچ گیا, جب آپ کہتے ہیں کہ اتنے اوور ہیڈ برج بن کے, جب آپ کہتے ہیں کہ BMW اتنی آ رہی ہیں, تو وہ
عام پاکستانی کہتا ہے کہ ایم آئی پارٹ آف دس پاکستان, میں کہاں ہوں اس پاکستان میں. اگر 40,000 سے 93,000 اسٹاک ایکسچینج پہنچ گئی ہے اور لوگوں نے دبا کے پیسے بنائے ہیں تو امیروں نے ہی بنایا نا. مجھے تو روٹی نہیں مل رہی 2 وقت. سو دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور یہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کنیکٹنگ ود یور پیپل, کہ عام لوگوں کا آپ سوچتے ہیں کہ عام لوگ کیا فیل کر رہے ہیں, ان کے ایشوز کیا ہیں, وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے سے. سو اگر آئی پرومس کہ اگر کوئی لیڈر فرسٹ ڈے کھڑا ہو کے اسمبلی میں کہے کہ میں ان لوگوں کی طرف دیکھوں گا, ان لوگوں کے مسئلے حل کروں گا جو 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں ہمارا اسلام آباد میں کہ ہم حکمران آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. سب سے زیادہ اہم جو ہے تعلیم ہے, سب سے زیادہ اہم میرے لیے ان کی صحت ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ پبلک ٹرانسپورٹیشن, صاف پینے کا پانی ہے, تھانہ کچہری کلچر ہے. دیز آر فنڈامنٹل. یہ عام پاکستانی فیس کرتا ہے. امیر آدمی کے پاس تو ہر چیز کا وہ ہے, سیکورٹی اچھی نہیں ہے تو آپ گارڈز آ جائیں گے, اگر تعلیم اچھی نہیں ہے پبلک اسکول تو پرائیویٹ اسکول میں بھیج دیں گے, روڈز اچھی نہیں اگر پانی نہیں آ رہا تو آپ اپنا پانی 4 ویلر لے لیں گے, روڈز اچھی نہیں ہے وہ آ جائے گا, ٹینکر آ جائے گا اگر پانی نہیں آتا. تو یو ہیو دا رچ, دا ایلیٹ ہیز obviously opportunity to live in Pakistan and still have a fantastic life. تو بٹ فینٹاسٹک لائف صرف ان کا حق نہیں نا, عام پاکستانی کا بھی ہے. اور وقت آ گیا, آئی تھنک اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. ویری کوئکلی ایک سوال, کیونکہ آپ سندھ گورنر رہ چکے ہیں, سو یو ویل اویئر آف دا ورکنگز آف دا سٹی, اور ابھی جو کرنٹ ہمارے گورنر ہیں کامران خان ٹسوری صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, یو نو, آپ کی کیا رائے ہے ان کے ٹینیور پہ؟ ٹسوری صاحب بہت محنت کرتے ہیں, اور دیکھیں پبلک آفس جب آپ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کی بڑی رسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو بیکم ہمبل. ایکچولی یو شوڈ بی کانشیس کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا میں ایروگنٹ تو نہیں لگ رہا, کیا میں عام لوگوں سے مل رہا ہوں, کیا میں نے دروازے بہت چند لوگوں کے لیے رکھے ہوئے. سو ٹسوری کی جو سب سے بڑی وہ ہے, آئی تھنک everyone has to appreciate it. میں تو کرتا ہوں ان کو. ابھی بھی پچھلے ہفتے میں فون کر کے کہہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل لمٹ تو آپ کی 10 سال ہونی چاہیے, کیونکہ ایک تو انہوں نے عام لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے. یہ آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا, ملٹری سیکٹری, اے ڈی سی, پرنسپل سیکٹری, وہ سب آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں, ساری انسٹا ملیں گی, ساری یہ کون ہے, یہ آ جائیں گے, ایسے گورنر ہاؤس ہی خراب کر دیں گے نا. اینڈ آئی تھنک یو ہیو ٹو گیو ہم فل مارکس آن دیٹ, فل مارکس آن دیٹ. A message to the youth of Pakistan, although آپ نے جو ابھی بولا ہے میرے خیال میں وہ بہت اچھا میسج تھا, بٹ اس کیمرے میں دیکھ کے اگر آپ یو نو ایک میسج دینا چاہیں. آئی تھنک میں وہی بات ریپیٹ کروں گا. ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے, تمام پاکستانیز ایگری کرتے ہیں, اس کا تعلق چاہے پولیٹکس سے ہو نہ ہو, جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, کہ پاکستان نے اپنا پوٹینشیل اچیو نہیں کیا. پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم کا جو بھی ویژن تھا اور تھنکنگ تھی وہ ایک عظیم پاکستان کی تھی, جو انکلوسیو پاکستان, جو سب کے لیے ہو, صرف ایک ایلیٹ کے لیے نہ ہو. لیکن ہم سب کو میرا خیال ہے اپنی رسپانسبلٹی پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ آفٹر 77 ایئرز وی ہیو ناٹ اچیوڈ, نہ ہی اوور آل میکرو لیول سے کہ جی پاکستان کو اکنامک ترقی کو زیادہ ملی, اور نہ ہی سب کو انکلوسیو, جسے گروتھ کہتے ہیں نا, انکلوسیو ہونی چاہیے جس میں ہر ایک کا فائدہ ہو, ہر پاکستانی چاہے وہ غریب ہو, کسی بیک گراؤنڈ کا بھی ہو, ہر ایک اس کا بینیفیشری ہو. لیکن پاکستان میں ہر دور آتا ہے, اس میں چند جس کو ایلیٹ گروپس ہوتے ہیں, دے بینیفٹ اینڈ دا ریسٹ آف پاکستان ہیز بین اگنورڈ. اینڈ ناؤ ٹائم ہیز کم, لک فار دوز لیڈرز ہو کمٹ کہ جی ہم پورے پاکستان کے لیے, اور وہ نظام جو کہ چلتا رہے اس کو چینج کر کے اب وہ نظام رائج کریں گے جس میں ہر پاکستانی بینیفیشری ہو. بالکل اپنی خود ریسرچ کریں, اپنی اویئرنیس کو بڑھائیں, اینڈ میک دا رائٹ ڈیسیژن, اینڈ آلسو ڈو دا رائٹ تھنگ. You know, it's a domino effect. Thank you so much. Thank you for giving us so much time. اور ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں with another inspiring guest with wisdom and knowledge. Everybody has wisdom and knowledge to share. چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں, مجھے لگتا ہے سب کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے. So I'll see you next time. خدا حافظ.